السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کے جو ہمارا موضوع ہے اس کا عنوان ہے ایمان کے فضائل اور اعمال صالحہ۔ اس موضوع پہ بات کرنے سے پہلے آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں اور آگے اس چینل کو، اس ویڈیو کو آگے پھیلائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ معزز سامعین، انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ایمان ہے۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی سرمایہ نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وتؤمن بالجنة والنار والمیزان وتؤمن بالبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور تو ایمان لائے جنت اور جہنم پر اور میزان پر، اور تو ایمان لائے موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پر، اور تو ایمان لائے اچھی اور بری تقدیر پر۔ ان میں سے جب بھی یہ ساری چیزیں مکمل نہیں ہوگی، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ انسان اس دنیا میں ایک آزمائش کے لیے، ایک امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس آزمائش اور اس امتحان میں کامیابی کی پہلی کنجی ایمان ہے۔ پہلی کنجی ایمان ہے۔ انسان کو دو راستے بتا دیے گئے ہیں، اچھا بھی، جنت کا بھی اور جہنم کا بھی، اچھا راستہ بھی اور برا راستہ بھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیمہ عطا فرمائی ہے کہ اب یہ انسان پر منحصر کرتا ہے کہ وہ کون سے راستے کو اپنے لیے منتخب کرتا ہے۔ ایک راستہ ہے جنت کا اور ایک راستہ ہے جہنم کا۔ جنت کا راستہ کیا ہے؟ جنت کا راستہ یہ ہے: الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاة وتؤدی الزکاة المفروضہ وتصوم رمضان وتحج البیت۔ الایمان بضع وسبعون شعبۃ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں ہیں، وافضلها، افضل قول ہے لا الہ الا اللہ، وادناها، اور سب سے ادنا یہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کا ایک شاخ ہے۔ سبحان اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس امتحان میں کامیابی کے سارے راستے بتا دیے ہیں۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم ان راستوں پر کتنا چلتے ہیں، ان راستوں کو کتنا اپناتے ہیں۔ انسان کے لیے آخرت کی کامیابی کے لیے جو چیزیں ہو سکتی ہیں، کامیابی کی جو بنیادی عناصر ہیں، وہ دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیزیں ایمان اور دوسری چیزیں اعمال صالحہ۔ ایمان کے بغیر اعمال صالحہ کسی کام کے نہیں، اور اعمال صالحہ کے بغیر جو ہے وہ جنت میں جانا بھی ممکن نہیں، لیکن ایمان اس کے لیے شرط ہے۔
ایمان ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے زندگی کے لیے سانس ہے، جیسے زندگی کے لیے سانس ہے۔ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ دلی کی جامع مسجد کے پیر مانگنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، انہی میں سے ایک مانگنے والا بیٹھا تھا، تو ایک انگریز آیا اور اس نے اس کو کچھ پیسے دیے۔ تو پینٹ کی جو پاکٹس ہوتی ہیں وہ اکثر بیک سائڈ پہ ہوتی ہے، اس نے دوبارہ پرس پاکٹ میں رکھنے کے لیے پیچھے ڈالا، اس کو پتہ نہیں چلا، اس کا پرس نیچے گر گیا۔ اس کو بالکل محسوس بھی نہیں ہوا کہ اس کا پرس گر گیا ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ وہ چلا گیا اور اس پرس پر اسی فقیر کی نظر پڑی، تو اس فقیر نے پہچان لیا کہ یہ تو اسی انگریز کا پرس ہے، تو اس نے سنبھال لیا۔ اس نے بڑا تلاش کیا اس بندے کو، وہ نہیں ملا، یہاں تک کہ 2-3 دن بلکہ ہفتہ گزر گیا۔ ہفتے بعد اس کو وہی انگریز، اس فقیر کو وہی انگریز نظر آیا، تو اس فقیر نے اس کو بلایا اور کہا کہ یہ آپ کا پرس ہے؟ تو اس انگریز نے کہا ہاں یہ میرا پرس ہے۔ اس نے کہا میرا پرس تو گم ہو گیا تھا۔ فقیر نے اس کو سارا واقعہ بتایا، کس طرح آپ کا پرس یہاں گر گیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اس انگریز نے جب وہ پرس چیک کیا تو اس میں پیسے بالکل اسی طرح پڑے تھے، اور پیسے بھی کافی سارے تھے۔ جو فقیر کو پیسے ملے تھے وہ بہت کم رقم تھی۔ اب اس آدمی نے اس فقیر کو انعامات وغیرہ دیے اور اس فقیر سے پوچھا کہ تم جو صبح سے لے کر شام تک لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، مانگتے ہو، ٹھیک ہے، اس پرس میں تو اتنی رقم تھی کہ تمہارا اچھا خاصا گزارا ہو جاتا، تو تم نے کیوں نہیں لیے یہ پیسے؟ اس فقیر نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور آپ عیسائی ہو، ٹھیک ہے، اور مجھے ڈر تھا کہ قیامت کے روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت نہ کر دے کہ آپ کی ایک امتی نے میری امتی کا پرس چرایا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے شرمندگی ہو، تو یہ مجھے برداشت نہیں تھا۔ سبحان اللہ، دیکھیں کیسے کیسے ایمان افروز واقعات ہیں، کیسے کیسے ایمان افروز لوگ ہیں کہ ان کے اندر کیسے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ اسی طرح علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ مظفر گڑھ کے اسٹیشن پر بیٹھے تھے اور اسٹیشن ماسٹر آیا، انہوں نے حضرت صاحب کو دیکھا، انور شاہ کشمیری صاحب کو، تو ان کو کہنے لگا کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں، بغیر کوئی گفتگو کیے، زیادہ کوئی بحث و مباحثہ کیے بغیر حضرت صاحب نے ان کو کلمہ پڑھایا۔ تو حضرت صاحب نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم نے اتنی جلدی سے کلمہ کیسے پڑھ لیا، اتنی آسانی سے؟ کہنے لگا کہ میں نے دیکھا ہے کہ جس نبی کی امتی ایسا ہے تو اس کا دین جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنائے کہ ہمیں لوگ دیکھ کر ہمیں کلمہ پڑھیں، ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ کسی چیز کی وجہ سے ہمارا ایمان ڈگمگا نہ جائے۔ انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، عارضی طور کے لیے آتی ہیں، لیکن ان مصیبتوں میں اگر ہمارا ایمان ڈگمگا جائے تو یہ ہمارے ایمان کا ایک امتحان ہوتا ہے۔ انسان پر بیماری آتی ہے تو وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، انسان پر اچھا وقت بھی تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، انسان پر برا وقت بھی تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے، اور ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، مضبوط رکھنا ہے۔ اور مضبوط ایمان کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں، آپ کی سنتوں کو اپنائیں، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ حضرت جی فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، بڑا نمازی، پرہیزگار، متقی سا تھا، وہ فوت ہو گیا، اور اس کو جب دفنایا گیا تو اس کا چہرہ جو ہے وہ
قبلہ کی طرف جیسے مسلمان لوگ رکھتے ہیں قبلہ کی طرف کیا، تو دوسرے دن کسی وجہ سے اس کو قبر سے نکالنا پڑا، قبر کشائی کرنی پڑی، تو دیکھا کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ دوسری طرف مڑا ہوا تھا، یعنی قبلہ سے بالکل ہٹا ہوا تھا۔ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو گھر والوں سے پوچھا تو کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی۔ تو ایک درویش تھے، انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی پیچیدہ معاملہ ہے۔ انہوں نے اس کی اہلیہ سے پوچھا کہ ایسا کیا مسئلہ ہے کہ کوئی تو ایسا معاملہ ہے جس کی وجہ سے ان کا چہرہ جو ہے وہ قبلہ سے بالکل مڑ گیا تھا۔ تو ان کی بیوی کہتی ہے کہ یہ دین کے معاملے میں تو اچھے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن سردیوں میں جب ہم میاں بیوی ملتے تھے تو اس کے بعد نہانے کو یہ مصیبت سمجھتے تھے۔ ٹھیک ہے، نہانے کو کیا سمجھتے تھے؟ مصیبت سمجھتے تھے۔ تو اس وجہ یہ ایک وجہ تھی، دیکھ لیں کہ وہ اللہ کی احکام کو مصیبت سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا چہرہ ہی قبلہ سے ہٹا دیا۔ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا۔ ایمان کیا ہے؟ رضیت باللہ ربًا، میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہوں، وبالاسلام دینا، اور اسلام میرا دین ہے، میں اس پر راضی ہوں، وبمحمد رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، میں اس پر کیا ہوں؟ راضی ہوں۔ اچھی اور بری تقدیر پر میں راضی ہوں، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، اس کی رسولوں کو، اس کی کتابوں پر میرا ایمان ہے، جنت اور جہنم برحق ہے، ٹھیک ہے، موت کے بعد اٹھائے جانے پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر میرا ایمان ہے۔ جب ان چیزوں پر ہمارا ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے ہمارے امید ہے، یقین ہے کہ انشاءاللہ ہماری آخرت اچھی ہوگی اور ہم جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔